اب ہم بڑھتے ہیں ہمارے آج کی تیسری جو گیسٹ اسپیکر ہیں پروفیسر ڈاکٹر عابدہ اشرف صاحبہ، ہیومن رائٹس کے چیئر ہیں پنجاب یونیورسٹی کے اندر اور ڈپارٹمنٹ آف ایڈورٹائزنگ کمیونیکیشن کی ہیڈ ہیں. تو ان سے میں درخواست کروں گا کہ وہ جو ورلڈ میڈیا کے حوالے سے اور پیلسٹینین ایشوز کے کو جوڑ کر اور اس سارے تناظر کو کس طرح سے دیکھتی ہیں، تو ان سے درخواست ہے کہ وہ بات شروع کریں. جی نحمدہ صلی اللہ رسول کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں کڑا یونیورسٹی اور پروفیسر ڈاکٹر زکریا صاحب کو اور ڈاکٹر زاہد بلال کو مبارکباد دینا چاہوں گی کہ آپ نے بڑا بر وقت انیشیٹو دیا اور اسٹوڈنٹس کے لیے جو آگہی کا سامان مہیا کیا. اور اس کے ساتھ عامر خاکوانی صاحب نے جب بات کی تو مجھے لگا کہ جیسے ہمارے دلوں کی جو ترجمانی ہے وہ کی جب انہوں نے یہ کہا کہ اس وقت ہم عالم اسلام میں اور بالخصوص میں نے دیکھا کہ پاکستان میں بے بسی کا عالم ہے. اور یقین جانیے کل بھی جو سیمینار ہوا وہ اس میں جب اسلامی یونیورسٹی بھاگلپور کے وائس چانسلر آئے تو وہ بات کرتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئی. آج صبح میں جب ناشتہ کر رہی تھی تو مجھے ایسا خیال آیا فلسطینیوں کا، اور مجھے ایک دم ایسے لگا کہ جیسے میرے نوالے حلق نہیں اتر رہے، کہ جیسے ان کے پاس وہ بے گھر ہیں، کھانے پینے کے لیے کیا ہے ان کے پاس اور کیا صورتحال ہے. تو یقیناً ہم مسلم امہ اگرچہ صرف تصور کی حد تک ہی موجود ہے لیکن ہمارے دل ایک ساتھ دھڑکتے ہیں. تو لیکن اس ساری صورتحال میں ایک ضرور بات جو سمجھنی چاہیے وہ یہ کہ بے بسی اور مایوسی یہ دونوں میں بہت فرق ہے. ہم بے بسی ضرور محسوس کر رہے ہیں لیکن ہم قطعاً مایوس نہیں ہیں، اور جذبے سے تو ہم سرشار ہیں، جذبوں سے تو قومیں بن جاتی ہیں. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کوئی راستہ بھی دکھائے گا، اور ہم اسی جدوجہد میں لگے ہوئے ہیں کہ کوئی امید کی کرن نکلے اور ہمیں بھی کوئی راستہ ملے اور کوئی راہبر ملے اور انشاءاللہ یہ تمام ہمارے مسائل حل ہو. منصور جعفر صاحب ہمارے بڑے ہی پیارے استاد، بہت عرصے تک پنجاب یونیورسٹی میں پڑھاتے رہے اور بڑا پرانا تعلق ہے ان کے ساتھ. تو انہوں نے بہت سیر حاصل گفتگو کی اور اتنا خوبصورتی کے ساتھ سارا اس کا تاریخی پس منظر بیان کیا، پھر آج کے حوالے سے، اور بالخصوص جو زائنزم ڈکشنری کے حوالے سے انہوں نے جو تجویز پیش کی ہے، یہ میرا خیال ہے بڑی بر وقت تجویز ہے. اور ہمارے ہاں یہ چیزیں میرا خیال ہے پنجابی یونیورسٹی میں اور باقی یونیورسٹیز اور بالخصوص جو عربک ڈپارٹمنٹس ہیں، اسلامک اسٹڈیز ڈپارٹمنٹس ہیں، ان کے ساتھ مل کر یہ انیشیٹو لینا چاہیے اور یہ جرنلسٹ کو یہ ڈکشنری پرووائڈ کرنی چاہیے. اور جرنلسٹ کوئی نہیں بلکہ جو ہماری نوجوان نسل ہے جو سوشل میڈیا کے پروڈیوسر ہے ان کے بھی علم میں ہونا چاہیے. تھوڑی سی جو باتیں بڑی خوبصورت باتیں جو کی جعفر صاحب نے، منصور جعفر صاحب نے، اس میں ایک دو باتیں میں اس میں اضافہ کرنا چاہوں گی چونکہ انہیں بہت وضاحت سے سارا کچھ بتا دیا کہ جو اگر ہم دیکھیں اسرائیل اور فلسطین کا جو معاملہ ہے تو اسرائیل کا جو بنیاد ہے وہ اصل میں تو زائنزم، جوش زائنزم کے اوپر ہے. اور یہ جو مسئلہ ہے وہ 19ویں صدی کے اواخر میں جب رشیا میں اگر دیکھیں تو ایگزیکٹلی 1881 سے 84 میں جو وہاں پہ اینٹی سیمائٹزم اور جنگوازم پر مبنی جو فسادات ہوئے تو اس کے جواب میں جو جیوز تھے وہ سارے فلسطین میں اکٹھے ہونا شروع ہوئے اور پھر وہاں پہ ایک زائنزم کا آغاز ہوا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 20ویں صدی کے اوائل میں ہٹلر نے وہی اینٹی سیمائٹزم کی جو آئیڈیا تھا اس کو تقویت بخشی، تو وہ اس سے یہ جو اسرائیل کے اندر جیوز کا یہ جو زائنزم کا تھا وہ زیادہ جذبہ کار فرما ہوا. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو فلسطین ہے وہ تو خلافت عثمانیہ کے انڈر تھا، لیکن ورلڈ وار 1 کے دوران وہ سارا ان کے فلسطین خلافت عثمانیہ کے ہاتھوں سے جاتا رہا اور خلافت عثمانیہ کا بھی شراسہ بکھر گیا. لیکن اس دوران یہ ہوا کہ عرب لیگ جو تھی، لیگ آف نیشنز جو تھی، لیگ آف نیشنز نے بڑی چالاکی سے سوچی سمجھی اسکیم کے ساتھ جو 1917 کا بیلفور ڈکلیریشن تھا، بیلفور ڈکلیریشن ایکچولی جو برٹشرز تھے انہوں نے جوش ہوم لینڈ کے تصور کو ایک انداز سے اس میں سمویا تھا اور بڑی چالاکی سے اور بڑی مکاری سے، بلکہ بڑی سازش کے ساتھ. اور اس وقت بھی 1917 میں جب یہ ہوا تو فلسطین میں فلسطینیوں نے بڑی اس پہ مزاحمت کی تھی، اس کے خلاف بڑا احتجاج ہوا تھا، لیکن اس احتجاج کو یعنی نظر انداز کرتے ہوئے یہ ہوا کہ لیگ آف نیشنز نے 1922 میں اس تصور کو سرکاری اعتبار سے حمایت کر دی
اور جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بڑی شدت سے جو ہے وہ بغاوت شروع ہو گئی. اور چونکہ پھر ورلڈ وار 2 سلسلہ تھا تو 1939 تک وہ جو بغاوت تھی مکمل طور پہ برٹشرز نے کچل دی تھی. اور پھر وہ یو این نے کا قیام اور یو این نے اس سارے ایجنڈا کو جو لیگ آف نیشنز کا تھا اس کو اسی طرح سے اٹھایا. اس ساری صورتحال میں ایک بات جو بڑی قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ اگرچہ جو پوری دنیا کے مسلمان ہیں ہم ایک امہ کے تصور کے ساتھ اور کلمہ کے تصور کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, لیکن اگر دیکھیں تو جو زائنزم اور جیوز اور یہ سب کچھ ہوا تو یہ بڑی سوچی سمجھی اسکیم کے ساتھ اور بہت دور اندیش پالیسی کے ساتھ ہوا. اور مسلمانوں کی یہ ایک کوتاہ بینی کہہ لیں, کج فہمی کہہ لیں کہ وہ اس چیز کو سمجھ ہی نہ پائے. اور یو این تک آپ دیکھیں کس طرح سے, جیسے منظور جعفر صاحب بھی بتا رہے تھے کہ ساز بس کر کے جو ممالک تھے ان کو ملا کے تو ان کا ووٹ بینک پورا کیا اور ایک قرارداد منظور کر لی. اور جو یو این ریزولوشن 181 ہے تو جس میں 2 اسٹیٹ کا کانسیپٹ ہے, اور جب مئی 1948 میں اسرائیل کی قیام کی ریاست جو وجود میں آئی تو ساتھ ہی عرب ممالک کی طرف سے جنگ شروع ہو گئی, اور یہ جنگ 8 ماہ جاری رہی. اور اس کے نتیجے میں جو آج ہم دیکھ رہے ہیں تو اس جنگ کے نتیجے میں جو 7.5 لاکھ سے زائد جو فلسطینی تھے, جو بے گھر ہوئے, جو مہاجر ہوئے, جو اپنے وطن چھوڑنے پہ مجبور ہوئے اور مختلف ملکوں میں چلے گئے, وہ بیچارے ابھی تک در بدر ہیں. اور اگرچہ یو این اور قوانین کے مطابق ان کو پورا حق ہے کہ وہ واپس, جیسے کہا گیا کہ رائٹ آف ریٹرن ہے, لیکن اسرائیل کی جو غاصبانہ حکومت ہے وہ اس جو یہ رائٹ ہے وہ اس کو ایکسرسائز نہیں ہونے دیتی, بلکہ اس کے برعکس وہ بڑی شدت کے ساتھ جوئش سیٹلمنٹس کے اوپر کار فرما ہے, کار بند ہیں. اور پوری دنیا سے جیوز وہ اکٹھے ہو کے, تو وہ آپ دیکھیں 1947 کے وقت ان کی جو آبادی تھی وہ 5% تھی, اور اب ان کی آبادی کا ریشو بہت بڑھ گیا. اور اس کے ساتھ جو فلسطین میں جینوسائڈز ہو رہی ہیں, یعنی مسلم نسل کشی ہو رہی ہے, اس کے نتیجے میں ان کی آبادی کم ہو رہی ہے, پھر وہ وہاں سے بے گھر ہو رہے ہیں, ان کا وہاں سے نکالا جا رہا ہے گھروں سے. تو وہ ایک جو پاپولیشن پرپورشن ہے اس کو امبیلنس کرنے کی بڑی سوچی سمجھی سازش بھی ہے. تو یہ تو تھوڑی سی باتیں تھی. اور اس کے ساتھ پھر اگر ہم دیکھیں کہ یہ جو اسرائیل کے اوپر مختلف علاقوں کے اوپر کیسے کنٹرول ہوا اسرائیل کا فلسطینی علاقوں کے اوپر, تو اس میں جب 1967 میں عرب ممالک نے اسرائیل کے اوپر حملہ کیا, یعنی لڑائی ہوئی, تو اس میں سیریا, جارڈن اور مصر تینوں شامل تھے, اور ان کو خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوئی, بلکہ اس کے نتیجے میں اسرائیل نے نہ صرف ایسٹ یروشلم پہ قبضہ کر لیا بلکہ ویسٹ بینک پہ بھی قبضہ کر لیا, غزہ پہ قبضہ کر لیا, پھر گولان ہائٹس وہ ان کے کنٹرول میں, اس کے تسلط میں چلے گی. تب سے اب تک جو اسرائیل کی طرف سے مسلسل ایک جو حملے ہیں اور وقتاً فوقتاً جو جینوسائڈز ہیں وہ سلسلہ جاری ہے. اور فلسطینیوں کی طرف سے اگر آپ دیکھیں تو ایک چھوٹی صورت میں, یعنی ایک جو جس کو انتفاضہ کہہ رہے ہیں ہم, کہ فلسطینی مزاحمت وہ بھی 1987 سے پہلے وہ شروع ہوتی ہے, اور پھر 2000 میں جب ایریل شیرون نے وزٹ کیا مسجد اقصیٰ کا تو پھر وہ ہمیں دوسری انتفاضہ نظر آتی ہے, اور آج کل جو صورتحال ہے اس میں وہ تیسری انتفاضہ ہے. لیکن یہ ساری جو صورتحال ہے اگر ہم اس کو بغور دیکھیں تو یہ ہمارا جو میڈیا اور ہمارے جو اسکالرز ہیں وہ اس کو عام طور پہ, جیسے بھی منصور صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ یہ اسرائیل فلسطین کلیش یا کانفلکٹ کہہ دیتے ہیں. در حقیقت یہ اسرائیل آپریشن ہے, یہ اسرائیل کی طرف سے غاصبانہ قبضہ ہے, اور یہ امبیلنس آف پاور, یعنی اس میں طاقت کا عدم توازن ہے. اسرائیل ہے جس کے پاس نہ صرف بھرپور دفاعی قوت ہے, اس کے پاس فوجی قوت ہے, میڈیا ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اس کے اختیار اس کی کنٹرول میں ہے, اور پوری ایک لابنگ کی ہوئی ہے اس نے, اس کا ڈیفینس اور سیکورٹی سسٹم, آرمی, سب کچھ. یعنی اس کے مقابلے میں فلسطین کو دیکھیں تو وہ نہ ہونے کے مترادف و متضاد ہے. تو یہ ساری صورتحال میں اگر ہم اس طرح سے حقائق یہ ہیں, لیکن اگر ہم دیکھیں کہ بین الاقوامی میڈیا اس پر کیا کہتا ہے, تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ بین الاقوامی میڈیا یعنی جو عالمی میڈیا ہے وہ اس کی جو اینگلنگ, اس کا پرسپیکٹو اور اس کی جو میڈیا کوریج ہے وہ بہت ہی انتہائی افسوسناک ہے. جیسے ابھی ایک ہماری امریکن یونیورسٹی کی پروفیسر ہیں نورا ایرکٹ, جو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ بھی ہیں, اور انہوں نے ابھی حالیہ جو ان کی کتاب پبلش ہوئی ہے 2019 میں جو ہے کہ جسٹس فار سم,
اور لا اینڈ دا کوسچن آف پیلسٹائن، یہ اس بک کا ٹائٹل ہے. اس میں وہ لکھتی ہیں اور کہتی ہیں کہ 2019 کی چونکہ ہے تو اس وقت انہوں نے دیکھا، وہ کہتی ہیں کہ پچھلے 15 سال سے فلسطین میں جو وائلنس کا امیج وہ ہے وہ ختم ہو گیا ہے، یعنی امیج جو میڈیا دکھا رہا ہے، جبکہ جو اصل صورتحال ہے یعنی وہاں پر فلسطینی شہادتیں بھی ہو رہی ہیں، وہاں پر وہ وائلنس بھی ہے، وہاں پہ ظلم و ستم بھی ہے، جبر و استبداد کا سلسلہ بھی جاری و ساری ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو فلسطینی تو بہت سارے علاقوں میں ان کا محاصرہ ہے، یعنی وہ ان کو جانے آنے کی اجازت نہیں ہے بغیر چیکنگ کے. غازہ میں دیکھ لیں اور علاقوں میں دیکھ لیں، بہت سارے علاقے ایسے ہیں. پھر وہاں پہ جو ایک سسٹمیٹک یعنی جو اسرائیلی گورنمنٹ ہے وہ اپارتھائڈ پالیسی ہے اس کی، جینوسائڈ پالیسی ہے اس کی. پھر وہ اس کی ایک اور جو یعنی یہ جو 15 سال میں خاص طور پہ پھر جوش سیٹلمنٹس کا جو سلسلہ بڑی تیزی سے جاری ہوا، پھر جو جوش زائنزم کو امپلانٹ کیا جا رہا ہے. یہ عالمی میڈیا میں ان چیزوں کا ہمیں پچھلے سالوں میں اس طرح سے یہ پرسپیکٹو نظر نہیں آتا، جو کہ انتہائی افسوسناک ہے. اب اگر ہم دیکھیں کہ بین الاقوامی میڈیا میں BBC ہے، CNN ہے اور گارڈین اور بہت سارے میڈیا کہ ابھی پچھلے دنوں جو ملٹی سٹوری بلڈنگ اس پہ حملہ کیا گیا اور اس کو مسمار کر دیا گیا. اب اس کی جو کوریج ہوئی، اس کی کوریج اگر دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ وہ سوشل میڈیا شکر ہے کہ اس کی بدولت کسی حد تک اس کو لائیو کوریج اور وہ سارا ملا، لیکن اس میں اسرائیلی حکام کی طرف سے وہ کیا کہا جا رہا ہے، یعنی پہلی بات تو یہ کہ اس کو کس نے کوسچن کیا کہ آپ نے ایک بلڈنگ جہاں پر میڈیا ہاؤسز ہیں، انٹرنیشنل میڈیا ہاؤسز ہیں، جہاں پر العربیہ کا اس کا الجزیرہ کا آفس ہے، جہاں پر ایسوسیٹڈ پریس کا آفس ہے، جہاں پہ رہائشی بلاکس بھی ہیں، وہ اس کو مسمار کر دیا کہ گراؤنڈز پہ کیا گیا. اور جب پوچھا گیا تو اسرائیلی حکام کی طرف سے جواب ملا کہ وہاں پر حماس کے کارکنوں کا آفس تھا. اب ایسوسیٹڈ پریس کے جو لوگ ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہم پچھلے 15 سال سے اس بلڈنگ میں ہیں، ہمارا آفس ادھر ہے، ہم نے کبھی کسی حماس کے کارکن کا آفس نہیں دیکھا، ان کو یہاں نہیں دیکھا. بات یہ کہ بغیر ٹھوس شواہد کے، بغیر کسی ثبوت کے اگر اس طرح کی کاروائیاں ہوتی ہیں اور عالمی سطح پہ اس کا کوئی ایکشن بھی نہیں لیا جاتا بلکہ میڈیا اس کو اس طرح سے ہائی لائٹ ہی نہیں کرتا، تو یہ بڑی افسوسناک اور بڑی دکھ والی بات ہے. پھر انٹرنیشنل میڈیا یہ تو فوکس کر رہا ہے کہ راکٹ حملے ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور میزائل داغے جا رہے ہیں، لیکن اسرائیل کے حوالے سے وہ کہتا ہے کہ یہ سیلف ڈیفینس ہے. خاص طور پہ جو بائیڈن نے میڈیا پہ یہ بات کہی کہ جو اسرائیل کی طرف سے ہو رہا ہے یہ تو ان کا سیلف ڈیفینس ہے، جو کہ بڑی افسوسناک بات ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل اس کی طرف سے کیا ہے. ایمنسٹی انٹرنیشنل کو تو 2012 سے غازہ کے علاقے میں داخلے کی اجازت ہی نہیں، اسرائیل اس کو اجازت ہی نہیں دے رہا، لیکن جو باقی جگہوں سے اس کی رپورٹ ہے 2014 میں جو پبلش ہوئی، وہ پہلی بات تو ابھی جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے ایمنسٹی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ یہ جو بلڈنگز پر رہائشی عمارتوں پر جو حملے ہیں یہ تو جنگی جرائم میں آتے ہیں، تو یہ اس کو اس بنیاد پہ بھی یعنی جو ہمارا لاہ عمل یا جو ایک تھنگس ٹو ڈو ہے اس کو اس حوالے سے بھی اٹھانا چاہیے. پھر دوسرا یہ ہے کہ جو رپورٹ ہے 2014 کی وہ یہ بتاتی ہے کہ جو فلسطین میں جتنی فلسطینی شہادتیں ہیں اور جو وائلنس ہو رہا ہے وہ سب یک طرفہ کاروائی، یعنی فلسطین کی طرف سے کچھ نہیں ہو رہا، ادھر سے ہو رہا ہے. لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ اس میں کسی بھی اسرائیلی کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا رہا، نومینیٹ نہیں کیا جا رہا کہ کن کی طرف سے ہو رہا ہے، تو یہ بڑی بے حسی والی بات ہے. اور پھر اس رپورٹ میں فریڈم آف ایکسپریشن جو ویسٹ کا بالخصوص بڑا چیریشڈ آئیڈیل ہے اور بڑا چیمپئن بنتا ہے، تو اس پہ آپ دیکھیں کہ فلسطین میں ڈینائل آف فریڈم آف ایکسپریشن، لیکن اس پہ ہمیں میڈیا میں کوئی آواز نظر نہیں آتی. اب اس کی مثالیں ہیں، یعنی کچھ قوانین ایسے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ کالے قوانین ہیں جو فلسطین میں اسرائیل نے رائج کیے ہوئے ہیں. جیسے ویسٹ بینک میں الیکٹرانک کرائمز لا ہے جس کے تحت اگر کوئی بھی آن لائن میڈیا پلیٹ فارمز پہ اس ایشو کے حوالے سے تنقید کرتا ہے، کرٹیسائز کرتا ہے، تو اس کو 15 سال جیل ہو سکتی ہے. پھر ایک اور قانون ہے ایڈمنسٹریٹو پریونشن کنٹرول ایکٹ. وہ قانون کے تحت کیا ہے کہ صرف ایک شبے کی بنیاد پہ یعنی جو میڈیا ایکٹیویٹیز ہیں کسی بھی جرنلسٹ کو نو چارج نو ٹرائل کے ماتحت آپ جیل میں بند کر سکتے ہیں. اور اس کے حوالے سے ایلر امابی ایک جرنلسٹ ہیں جن کو جیل میں ڈال دیا گیا. اب نو چارج نو ٹرائل کا مطلب ہے آپ کی کوئی فرد جرم نہیں، آپ کوئی لائر نہیں، آپ کچھ بھی نہیں، آپ بس ان کے رحم و کرم پر ہیں کتنی دیر وہ رکھتے ہیں آپ کو جیل میں. تو یہ اس طرح کی قوانین ہیں جو
مجھے یقین ہے کہ عام جو ویسٹرن میڈیا ہے میرے کبھی اس طرح نظر سے نہیں گزرا کہ وہ کہیں یہ ایک فریڈم آف ایکسپریشن کے حوالے سے ان کرائم ان لاس کے حوالے سے تو بات ہی نہیں ہوتی، جو کہ بڑے سلگتے مسائل ہیں. اور یہ بات نہیں اٹھائی گئی کہ بلڈنگز جو ہیں رہائشی عمارتیں کیوں مسمار کر دی گئیں. پھر ابھی جو رپورٹس آ رہی ہیں اس کے مطابق دیکھیں، کل کی بات ہے کہ ہمارے یہاں جو رپورٹ آ رہی تھی جو غزہ سے جیو پہ تھی اور غزہ پہ ڈائریکٹ وہ وہاں سے جرنلسٹ جو تھے ان سے کانٹیکٹ کیا ہوا تھا اور پھر مختلف رپورٹ اس میں بہت محتاط جو فگرس ہیں اس کے مطابق اب تک 229 جو ہے وہ فلسطینی شہادتیں ہو چکی ہیں اور اس میں 66 سے زائد تو بچے ہیں اور 39 کے قریب خواتین ہیں. اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ 6 ہسپتال جو ہیں جن مسمار کر دیا گیا، 9 پرائمری ہیلتھ کیئر سینٹرز ہیں جن کو مسمار کر دیا، اور پھر وہ فلسطین میں ایک وہ جو غزہ میں ایک واحد جو غزہ میں تھا وہ کورونا ٹیسٹنگ سینٹر لیبارٹری اس کو بھی مسمار کر دیا گیا. اب یہ تو مطلب اس طرح وہاں پہ کس قسم کا کیا کوئی ایک جرائم ہو رہے تھے یا کوئی ایسی بات، اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. بڑے جرائم ہیں جو انٹرنیشنل لیول پر جس کو میڈیا کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے، جو کہ میڈیا کے اندر یہ آوازیں نہیں نظر آ رہی، نہ پید ہیں، اور بلکہ الٹا دوسری آوازوں کو پروجیکشن ملتی ہے. اگر ہم سوشل میڈیا کو بھی دیکھیں تو سوشل میڈیا کا عالم یہ ہے کہ جو سی بی ایس نیوز 24/7 کا جو ایک سی بی ایس این کے نام سے ڈیجیٹل نیٹ ورک ہے، اس پہ ابھی یہ 4-5 دن پہلے امریکن جو اقلیتی لیڈر ہیں میک کونل، ان سے بات چیت دکھا رہے تھے اور ان کا میں کوٹ اینڈ کوٹ کروں گی. وہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے کہ if Israelis laid down their weapons, there would be no more Israel. اور آگے کہہ کیا رہے ہیں کہ اگر آپ جنگ بندی چاہتے ہیں تو یہ تو صرف اس کا اختیار حماس کے پاس ہے، حماس جب چاہے وہ ختم کر دے. لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ عام معصوم شہری، عام فلسطینی، عام جو خواتین اور بچے، ان کو مارا جا رہا ہے. ان کو کس جرم میں مارا جا رہا ہے؟ تو اس کے علاوہ پھر جیسے ابھی منصور جعفر صاحب نے بڑی خوبصورتی سے ساری باتیں جو کہیں کہ کون کون سے الفاظ ہیں اور وہ کیسے استعمال کیا جاتا ہے، کہاں پہ ٹیررسٹ کا ورڈ آتا ہے اور کہاں پہ ایکسٹریمسٹ کا ورڈ لگایا جاتا ہے. تو یہ تو ووکیبلری ہے. ووکیبلری کے ساتھ ساتھ ہم میڈیا کے لوگ یہ بھی بتاتے ہیں کہ ووکیبلری تو بہت اہم چیز ہے، اس کے ساتھ ساتھ گرامر وہ بھی اتنی اہم ہے کہ اگر آپ پیسو وائس میں ایک چیز کو بتاتے ہیں کہ فلسطینی شہید ہو رہے ہیں اور آپ اس میں پیسو وائس بنا دیتے ہیں، یعنی سبجیکٹ غائب کر دیا، یعنی جو پرپیٹریٹر ہے، جو اپریسر ہے، وہ موجود نہیں ہے. اتنے فلسطینی مارے گئے، کس نے مارے؟ وہ نہیں ہے، یعنی پیسو وائس اپنے بنا دیے. تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اس کو اپریسر کو، پرپیٹریٹر کو وہ کنسیل کر رہے ہیں، اس کو ہائڈ کر رہے ہیں، اس کو پناہ دے رہے ہیں، اس کو پروٹیکشن دے رہے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ انٹرنیشنل میڈیا میں یہ چیز بڑی عام ہے، اور عام میڈیا میں بھی، بلکہ یہ تو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ کے تحت جو سوشل میڈیا پروڈیوسرز ہیں وہ بھی اسی طرح سے اسی انداز سے بتا رہے ہیں. تو اس معاملے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. کوشش کریں کہ گرامر کے ساتھ بھی جسٹیفائی کریں، یعنی ایکٹیو وائس کی طرف جائیں، دیکھیں کون ہے جو یہ کر رہا ہے، ڈوئر کون ہے، سبجیکٹ کون ہے. اس کے ساتھ جو لینگویج، جو ورڈز ہیں، جو ڈکشنری ہے، ووکیبلری ہے، اس کو بھی بہت احتیاط سے استعمال کریں. اختتامی کلمات میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جیسے ہم پیس جرنلزم کی بات کرتے ہیں، جوان گالٹن نے پورا ایک تصور بھی دیا ہوا ہے کس طرح سے ہم پیس جرنلزم کر سکتے ہیں. اس میں بڑا واضح لکھا ہوا ہے اس نے، جو اس کا ماڈل ہے کہ یعنی صرف ایک تو یہ ہے کہ ایلیٹ اور پولیٹیکل وائسز نہیں ہونی چاہیے، بلکہ عام عوام، جو عام وکٹمز، عام لوگ، وہ ان کی آوازیں ہوں اور وہ مزریز وہ بھی شامل ہوں. تو یہ بہت اہم بات ہے. اور دوسرا ملٹیپل وائسز ہوں، ملٹیپل وائسز بہت ضروری ہیں. اور پھر وہ جو جوان گالٹن کا ماڈل ہے، اس میں وہ پروپیگنڈا ورسز ٹروتھ کہتا ہے. اب بعض اوقات ہم اسکیپٹیکل ہو جاتے ہیں کہ ٹروتھ جو ہے وہ کیسے ڈھونڈنے کی، کیا جب ملٹیپل وائسز آئیں گی تو ٹروتھ آٹومیٹیکلی سرفیس پہ آ جائے گا. تو لیکن اس کے لیے بہت اہم چیز جو ہے، خاص طور پہ سوشل میڈیا کنزیومرز کے حوالے سے میں یہ بات ضرور کہوں گی کہ ایک ٹرم بولی جاتی ہے ایکو چیمبرز، کہ جب ہم ایک ہی طرح کی پرسپیکٹیو، ایک ہی طرح کا ویو پوائنٹ، ایک ہی طرح کی باتیں سنتے ہیں تو ہماری اوپینین، ہمارا نالج، ہماری تھنکنگ اور ہمارا پرسپیکٹیو بھی وہی بن جاتا ہے، اور ہم ایک ببل کے اندر پھنس جاتے ہیں، ایک خاص طرح کی پرسپیکٹیو کا شکار ہے. اسی لیے اس کو ایکو چیمبرز کہتے ہیں. اس کو پرک کرنے کی ضرورت ہے. یعنی آپ صرف اگر ایک میڈیا دیکھ رہے ہیں یا ایک وائس سن رہے ہیں، آپ اس پہ انحصار مت کریں، ملٹیپل وائسز کو سننے کے ساتھ ساتھ اپنا ویو پوائنٹ بھی، یعنی پیسو لسنرز نہ بنیں.
اپنا ویو پوائنٹ بھی آپ اس کو انالائز کریں وہ کریں. اس کے ساتھ میں یونیورسٹیز کے حوالے سے اس وقت ہمارے محترم وائس چانسلر ڈاکٹر ذکیہ ذاکر بھی موجود ہیں, تو میں یہ کہنا چاہوں گی ماشاء اللہ جب ہماری یونیورسٹی میں تھے, پنجاب یونیورسٹی میں, تو انہوں نے بہت سارے انیشیٹوز بھی لیے اور بڑے پروگریسو اپروچ کے حامل ہیں. تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمارے جو ڈیجیٹل انفارمیشن لٹریسی ہے, ڈیجیٹل انفارمیشن لٹریسی, اس کو تو کمپلسری کورس کا کمپلسری حصہ ہونا چاہیے, تاکہ جب ہم اس کے کنزیومرز ہوں تو یہ بچوں کو پتا ہو کہ کنفرمیشن بائس کیا ہوتا ہے, فیک نیوز کا کاؤنٹر کیسے کرنا ہے, کون کون سی چیزیں ہیں جس کے ذریعے ہم ہیلپ لے سکتے ہیں. اور ہم عام ایک یعنی بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی یہ کر رہے ہیں کہ میسیجز آتے ہیں اور ہم اس کو خاموشی سے فارورڈ کر رہے ہیں. ہمیں کنفرمیشن بائس کا, اور کنفرمیشن بائس کیا ہے کہ ہم جو میرا ویو پوائنٹ ہے, جو کسی اور کا ویو, ہم اسی ویو پوائنٹ سے ریلیٹڈ جب کوئی چیز نظر آتی ہے تو ہم ایک دم سے اس کے لیے سپورٹیو ہوتے ہیں اور پھر ہم اس کے پروموٹر بن جاتے ہیں. جب پروموٹر بنتے ہیں تو وہ ایک ویو پوائنٹ پروپیگیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ چیزیں, ان کا علم ہونا بڑا ضروری ہے. یہ کچھ چیزیں ہیں, اور اس کے ساتھ اس ایشو کو ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ اجاگر کرنا بڑا ضروری ہے, اور اس کے ساتھ ملٹیپل وائسز ہونی چاہیے. تو ان اختتامی کلمات کے ساتھ میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ بڑا اچھا پلیٹ فارم پرووائڈ کیا. بہت شکریہ. بہت شکریہ جی پروفیسر ڈاکٹر عابدہ اشرف صاحبہ, ہیومن رائٹس چیئر پنجاب یونیورسٹی مخاطب تھیں, اور ورلڈ میڈیا کے حوالے سے اور اس اپروچ کے حوالے سے انہوں نے خصوصی طور پر بات کی.